بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو ضائع کرنا یہ بہت ناشکری کی بات ہے اور گناہ کی بات ہے، لیکن پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کو ضائع کرنا یا آلودہ کرنا یہ بہت بڑی بے ادبی اور ناشکری اور بد تہذیبی کی بات ہے، اس لیے کہ پانی زندگی کی ضمانت ہے۔ پانی ہر جاندار کے لیے اس کے باقی رہنے کا ایک سبب اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں کئی جگہوں پر بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پانی جیسی نعمت کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پانی کو نہ صرف اپنی ایک خاص نعمت قرار دیا بلکہ کئی نعمتوں کے وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس عظیم الشان نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہماری دسترس میں بھی کر دیا۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، اللہ نے زمین کے نیچے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے برفانی پہاڑوں کے ذریعے گلیشیئرز کے ذریعے بھی پانی کو محفوظ کرنے کا انتظام فرمایا۔ یہ برفانی پہاڑ، یہ گلیشیئرز، یہ پانی کی ایک سٹوریج ہیں، پانی کا ایک ذخیرہ ہیں، اور اس ذخیرے میں جو پانی محفوظ ہوتا ہے وہ گرمیوں کے موسم میں برف پگھلتی ہے، ندی نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں وہ پانی زمین کے بہت سے حصوں کو سیراب کرتا ہے۔ تو پانی اللہ کی عظیم نعمت بھی ہے اور پانی زندگی کا سامان بھی ہے۔ اللہ کی کسی بھی نعمت کو ضائع کرنا گناہ کی بات ہے، اور پانی کو ضائع کرنا تو بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ پانی کو آلودہ کرنا بہت بے ادبی اور بد تہذیبی کی بات ہے۔ انسان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ نعمتوں کو احتیاط کے ساتھ، سلیقے اور ادب کے ساتھ استعمال کرنے والا انسان ہی تربیت یافتہ انسان ہوتا ہے۔ تربیت یافتہ ہونا کوئی نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ تربیت یافتہ ہونا مختلف زبانیں سیکھ لینے کا یا ہنر سیکھ لینے کا نام نہیں ہے۔ تربیت یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کو سلیقے اور نفاست سے استعمال کرنے کا ہنر جانتا ہے یا نہیں۔ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی۔ آپ نے پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وضو کر رہے تھے، آپ نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ فضول خرچی سے اور اسراف سے بچو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پانی کے استعمال میں بھی اسراف ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پانی کے استعمال میں بھی اسراف ہو سکتا ہے۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم ایک جاری دریا اور نہر پہ بھی بیٹھے ہو پھر بھی تمہیں پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وضو یا غسل فرماتے ہوئے آپ انتہائی ضرورت اور احتیاط کے ساتھ پانی استعمال فرماتے تھے۔ تو اللہ کی سب نعمتوں کو سلیقے اور نفاست کے ساتھ استعمال کرنا یہی ادب ہے، یہی تربیت ہے اور یہی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔